سورۃ الزمر آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ حقیقی معنوں میں عقل والا کون ہے، حقیقی معنوں میں شعور رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان کون ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، طاغوت کی عبادت نہیں کرتے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور نبی علیہ السلام سے کہا فَبَشِّرْ عِبَادِ، اے نبی آپ بھی انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کی بھی عبادت کرنا، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی بندگی میں کسی کو اللہ کے برابر تصور کرنا، یہ طاغوت کی عبادت ہے۔ کہ انسان یہ سمجھے کہ جو تصور مشرکین مکہ نے عرب کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ یقربون الی اللہ، وہ بھی اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن جو 360 بت انہوں نے تراش کے رکھے ہوئے تھے، ان کے متعلق ان کا گمان اور تصور یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے الچی ہیں، کیونکہ وہ بت انہوں نے ایسے نہیں بنائے تھے۔ اس کی تاریخ جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب ان کے اندر کوئی نیک پارسا آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کا مجسمہ بناتے اور اس مجسمے کو آویزاں کرتے، اور اس وقت اس تصور سے اس کے سامنے جاتے کہ بھئی یہ نیک تھا، پارسا تھا، اللہ کا قرب والا تھا، تو لہذا اس کے پاس آئیں گے تو ہمیں بھی اللہ کا قرب ملے گا۔ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کا الحاکمین نے اسی تصور کو پیش کیا کہ مشرکین مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جیسے آج ہمیں بھی یہ دلیل دی جاتی ہے جی اللہ ہماری نہیں سنتا، ایسے اللہ ہماری پکار نہیں سنتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سیڑھی کا کام دیتے ہیں، یہ وہ ذریعہ ہیں جس ذریعے سے پکار اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین سورہ زمر آیت نمبر 17 بھائیو گھر میں جا کے پڑھیے گا اور اس کے اوپر غور کریے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت سے اپنے اعمال کو بچاتے ہیں، جن کے اعمال طاغوتی بندگی سے پاک ہیں، وہ انیبوا الی اللہ، اور ان کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں، وہ سجدے صرف اللہ کو کرتے ہیں، وہ مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں مدد کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى، جو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی مانتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو فرمایا انہیں خوشخبری سنائیے۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وہ لوگ جن کے سامنے اچھائی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اچھائی ہی ہے۔ اللہ کے کلام میں اور انبیاء کے کلام کے اندر شر نہیں ہے، ان کے اندر جھوٹ نہیں ہے، ان کے اندر لاجانی فضول باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے کلام میں اور انبیاء کی دعوت کے اندر سارے کا سارا جو ہے وہ اچھائی حسنہ موجود ہے،
فرمایا جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی، جو اللہ کے اور انبیاء کے کلام کے اوپر چلنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ ہدایت والے بھی ہیں اور یہ عقل والے بھی ہیں۔ اللہ کا الحاکمین نے دو خوبیاں ان کی بتا دی کہ جو طاغوت کی عبادت نہیں کرتے اور جو پیغام اللہ کا الحاکمین نے نازل فرمایا ہے اس حسنہ کو، یعنی صرف اسی کو حسنہ سمجھتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہ جی اس کام کے کرنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ جیسے آج احتیاط کے نام پہ ہمارے دین اسلام کی اصل تصویر کو مسخ کر دیا گیا ہے اور دین اسلام کو سمجھنا دشوار اور مشکل کر دیا گیا ہے۔ کیا جی کہ آپ احتیاطاً ایسا کر لیں، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ یا آپ ایسا کر لیں کہ محبت کے اندر سب کچھ جائز ہے، دلیل کیا ہے؟ جی محبت ہے تو بس ٹھیک ہے۔ الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں القول، اس قول کی، احسنہ، جو اچھائی ہے، جو اللہ کا الحاکمین نے نازل کی ہے، جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ اولئک، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ہداھم اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں اولو الالباب، جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھائیو اللہ کا الحاکمین نے تو تمام فرسودہ وسوسوں کا رد کر دیا ہے۔ جتنے بھی اشکالات آج امت کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اگر ہمیں ان کا حل نہیں مل رہا تو وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر ہر فتنے کا حل بتا دیا، ہر برائی کا حل بتا دیا، ہر وسوسے کا حل بتا دیا ہے۔ فرمایا افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا یا اللہ نے عذاب لکھ دیا کہ یہ باغی ایسے ہیں، یہ نافرمان ایسے ہیں، اللہ کے گناہگار ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگنی، انہوں نے اللہ کی طرف نہیں پلٹنا، انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرنا، اللہ کے سامنے شرمسار نہیں ہونا۔ اب اللہ نے ان کے اوپر عذاب لکھ دیا ہے۔ افانت تنقذ من فی النار، فرمایا اب کون ہے ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا؟ ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ نبی کریم علیہ السلام جسے بچا لیں اسے اللہ بھی نہیں پکڑ سکتا، اللہ کے پکڑے کو ہمارے نبی چھڑا سکتے ہیں لیکن ہمارے نبی کے بچائے ہوئے کو اللہ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ بھائیو یہ کتنا شرکیہ اور کفریہ جملہ ہے، یہ قرآن کی نفی ہے۔ اللہ کا الحاکمین بتا رہے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے عذاب کو لکھ دیا، اس کی بغاوت و نافرمانی کی وجہ سے، اس کی شقاوت کی وجہ سے، اس کی بدبختی کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹلا، اللہ اس کے سامنے توبہ کے موقع دے رہے ہیں، اب یہ توبہ نہیں کر رہا، اللہ اسے نشانیاں دکھا رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود رب کو نہیں مان رہا، توحید پہ نہیں آ رہا، صراط مستقیم پہ نہیں آ رہا، اب اللہ نے عذاب لکھ دیا، سارے نبی بھی چاہیں تو اسے بچا سکتے؟ بھائیو یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو مشرک ہے اسے میں نے چھوڑنا نہیں، کیونکہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو لہذا جسے اللہ پکڑنے پہ آ جائے، اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ ان بطش ربک لشدید، بھائیو چونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، کہا اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے پانی میں غوطہ زن ہو رہا ہے، اللہ اسے پار لگا دے۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، اے نبی آپ کی آل میں صالحین ہوتے ہیں، انبیاء کی آل جو ہے، انبیاء کے اہل جو ہیں وہ صالحین ہوتے ہیں، اگرچہ خونی بیٹا بھی ہو، سگا بیٹا بھی ہو، اگر وہ نافرمان ہے، اگر وہ توحید ماننے والا نہیں ہے، اگر نبی کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا بڑی مدد کی، گھر کے اندر بھی نصرت کی، گھر کے باہر بھی نصرت کی، ہر میدان میں ساتھ کھڑے رہے، ہر طرح کی مدد فراہم کی، جانی طور پہ، مالی طور پہ۔ مشرکین مکہ کو بھی پتہ ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے مضبوط سہارا ان کے چچا ہیں، قریب المرگ ہیں، سکرات موت طاری ہو رہی ہیں، بے ہوشی ہوتی ہے، پھر ہوش آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خواہش ہے کہ کاش کہ میرے چچا جنہوں نے میری بڑی مدد کی ہے، میرا بڑا مضبوط سہارا بنے، کاش کہ انہیں بھی دولت ایمان مل جائے۔ کہا چچا میرے کان کے اندر ہی کلمہ پڑھ دیں۔ اب ایک طرف نبی کریم علیہ السلام دعوت توحید دے رہے ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، دعوت ہدایت دے رہے ہیں، پاس مشرکین مکہ بھی بیٹھے ہیں۔ کہا نہ مرنے سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے نہ مرنا، کہیں بے دین ہو کے نہ مر جانا، اپنے بھتیجے کی محبت میں آ کے اپنے آباء و اجداد کے دین سے کہیں منحرف نہ ہو جانا، لہذا صرف ان کے تانوں سے بچنے کے لیے کلمہ نہیں پڑا، اللہ کا ملحکمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ کی چاہت ٹھیک ہے، آپ کی محبت ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو لہذا آپ کی چاہت کے اوپر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔